وہ اپنے باپ کے لیے کیا سوچتی ہے، وہ انہیں کیسا انسان سمجھتی ہے، یہ سب کچھ وہ اس اجنبی سے چھپا لینا چاہتی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو باغور دیکھتا رہا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے یا ابھی بھی سونے کا دل نہیں چاہ رہا؟ کچھ دیر بعد اس نے اس کی مدھم سی آواز سنی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ سر کس بات پر ہلایا ہے؟ نیند نہ آنے والی بات پر یا سونے کا دل نہیں چاہ رہا والی بات پر؟ اس کے سر ہلانے اور نیند نہ آنے والی بات پر مسکرا کر وہ بولا، نیند آنے والی بات پر۔ اس کے دوستانہ اپنائیت بھرے انداز نے اسے بے ساختہ اور بے جھجک بولنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کرسی سے اٹھا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ کمرے میں جا کر سونے کی کوشش کرنا، تمہارے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ بستر پر لیٹ کر دوسری کوئی بات بھی مت سوچنا سوائے اس کے کہ تم بہت تھکی ہوئی ہو اور تمہیں سخت نیند آ رہی ہے۔ کچن سے باہر نکلتے ہوئے وہ سمجھانے والے انداز میں بولا اور پھر اسے شب بخیر کہہ کر سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ وہ اس کے آگے بڑھ جانے کے باوجود بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ 2 قدم آگے بڑھتے ہی اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایمن ابھی تک وہیں کھڑی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر پہلے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا پرابلم ہے ایمن؟ تم کیا کوئی اور بات بھی پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ واپس اسی کے پاس آ گیا۔ وہ جھنجھلایا ہوا نہیں تھا، بس اس کے چہرے پر حیرت تھی، پر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے یاد نہیں آ رہا میرا کمرہ کس طرف ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کی بات سن کر ہنسے گا، اس لیے سر جھکا کر شرمندگی سے اپنے بے وقوفی کا اعتراف کیا۔ آؤ۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے ساتھ لے کر آتے ہوئے وہ اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اب نہ رونا اور نہ ہی کچھ سوچنا، صرف سونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی، جبکہ وہ واپس سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ تو گئی تھی، لیکن نیند اسے ابھی بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہونے والی ساری باتیں یاد کر رہی تھی۔ وہ انجان آدمی جسے وہ ڈھنگ سے جانتی تک نہیں ہے، وہ اس کا کچھ بھی تو نہیں لگتا تھا، لیکن اس کا انداز اتنا مختلف کیوں تھا؟ وہ عام لوگوں سے اتنا مختلف کیوں لگ رہا تھا؟ وہ اس طرح کیوں بات کر رہا تھا جیسے اسے اس کی بہت پرواہ ہو؟ وہ اگر روئی تھی تو اس میں اس کی کمزوری سے زیادہ اس کی اپنائیت کا دخل تھا۔ وہ اتنی اپنائیت سے، اتنے خلوص سے بات کر رہا تھا کہ وہ اپنے آنسو روک ہی نہیں پائی تھی۔ اس بات کو سوچتے سوچتے اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح اس کی آنکھ 8 بجے کھلی۔ وہ گھر نہیں تھا، وہ کمرہ نہیں تھا جہاں پر صبح آنکھ کھلنے پر وہ خود کو موجود پایا کرتی تھی۔ چند لمحوں تک وہ بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے اس کمرے کو دیکھتی رہی۔ اسے رات کو بی بی کا خود سے کھانے کے لیے بلانا بھی یاد آ گیا تھا۔ وہ رات جیسی بدتمیزی کا مظاہرہ اس وقت نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ابھی کوریڈور سے ہوتی ہوئی لاؤنج کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سیڑھیوں پر سے اس کو حیدر اترتا ہوا نظر آیا۔ وہ بریف کیس ہاتھ میں لیے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خوشگوار سے انداز میں مسکرایا۔ تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، وہ جو بغیر کچھ بولے تکلفانہ تھوڑا سا مسکرائی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ کل اس نے بہت عام سی ڈریسنگ کر رکھی تھی، ہاف سلیوز کی وائٹ کلر کی ٹی شرٹ اور خاکی کلر کی جینز، جبکہ اس وقت وہ بڑے شاندار طریقے سے تیار تھا۔ اس نے کل سے لے کر آج تک ایک بار بھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ اس وقت پہلی مرتبہ اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ بہت ہینڈسم ہے۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی گرے کلر کی آنکھوں میں ذہانت بھی تھی اور خوبصورتی بھی تھی۔ اس کی سیڑھیوں سے اتر کر اپنے پاس آنے کے دوران وہ اس کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ اس مختصر سے جائزے کے بعد اس نے خود پر نظریں دوڑائیں۔ کل صبح کا پہنا ہوا کاٹن کا 3 پیس سوٹ جو شکنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کی شکنیں دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز ڈائننگ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے اسے اپنے ساتھ ناشتے کی دعوت دی۔ آ جاؤ ایمن، ہم دونوں ساتھ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ وہ اس جگہ پر خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ شکل و صورت اس کے اختیار میں نہیں تھی، لیکن اپنا حلیہ درست رکھنا تو اس کے اختیار میں تھا۔ اسے کمرے سے کپڑے بدل کر اور بال بنا کر باہر نکلنا چاہیے تھا۔ وہ بیچارہ مروت میں اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر رہا تھا، ورنہ اس وقت ایمن سے بہتر حلیہ تو اس کی ملازمہ کا تھا۔ وہ غم میں سوگ منا رہی ہے تو ساری دنیا تو مل کر اس کے ساتھ سوگ نہیں منائے گی۔ دنیا تو ظاہر کو دیکھتی ہے۔ اس کے پیچھے ڈائننگ روم میں آتے ہوئے اس نے ڈائننگ کے پاس کھڑی صاف ستھری ملازمہ کے کپڑوں کے ساتھ اپنے کپڑوں کا موازنہ کیا۔ بیٹھو۔ وہ بہت زیادہ کلچرڈ تھا۔ مہمان کے بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنی کرسی نہیں سنبھالی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تو وہ بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔
کیا لوگی ناشتے میں؟ اس کے اس سوال پر اس نے میز پر ایک نگاہ دوڑائی۔ وہ صرف چائے پینا چاہتی تھی۔ آملیٹ لوگی؟ پروین نے آملیٹ کی پلیٹ لا کر میز پر رکھی تو اس نے فوراً ایمن سے آملیٹ کھانے کے بارے میں پوچھا۔ پروین وہاں سے کچن میں چلی گئی جبکہ اس کی ماں ابھی بھی یہیں موجود تھی۔ وہ غالباً اپنے مالک کے مہمان سے ناشتے کے بارے میں پوچھے جانے کے بعد ملنے والے احکامات کی منتظر تھی۔ اپنے ناشتے کو ایشو بنانے اور کسی لمبی چوڑی بحث سے الجھنے سے بہتر اسے یہی لگا کہ وہ ایک اچھے مہمان کی طرح میزبان کو تنگ کیے بغیر ناشتہ کر لے۔ میں رول لوں گی۔ اسے وہاں موجود چیزوں میں رول ہی سب سے ہلکی پھلکی ڈش لگی۔ حیدر نے رول کی پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی جبکہ مکھن اس نے خود ہی اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رول پر مکھن لگا رہی تھی اور وہ خود آملیٹ کھانے میں مشغول ہو چکا تھا۔ پروین کی ماں بھی واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ بی بی تمہاری وجہ سے جلدی اٹھ گئی تھی، پھر یہ دیکھ کر کہ تم ابھی سو رہی ہو وہ میرے کہنے پر دوبارہ سونے چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ تم کافی دیر سوؤ گی۔ کیتلی اپنے سامنے کر کے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے وہ اسے بی بی کی غیر موجودگی کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ اصل میں 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جاتی ہیں، پھر فجر کے وقت تک ان کی عبادت چلتی ہے۔ ان کا معمول اسی طرح کا ہے۔ فجر کے بعد پھر وہ سو جاتی ہیں اور پھر 10 ساڑھے 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی۔ ان کا ناشتہ بھی پھر اسی وقت ہی ہوتا ہے۔ اسے چائے دینے کے بعد اب وہ کیتلی میں اپنے لیے چائے نکال رہا تھا۔ بی بی تو سو رہی ہیں، میرے آفس جانے کے بعد تم کیا کرو گی؟ کچھ دیر بعد چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر اسے مخاطب کیا۔ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے احمقوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً گردن ہلا دی۔ کتابیں پڑھنے کا اسے واقعی میں بہت شوق تھا۔ ایمن کا خیال تھا کہ وہ اسے پڑھنے کے لیے 2-4 کتابیں دے جائے گا، لیکن ناشتہ ختم کر کے میز پر سے اٹھتے ہوئے وہ اس سے بولا، آ جاؤ، ناشتہ تو تم پہلے ہی کافی زیادہ کر چکی ہو۔ وہ اس کے آدھا رول کھانے پر کچھ طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھ گئی اور اسے اسٹڈی روم میں لے آیا۔ اتنی بے تحاشا کتابیں ایمن کی کالج لائبریری کو بھی مات کر رہی تھی۔ وہ اپنی حیرت چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ابھی تک اس عالی شان مکان کی کسی قیمتی چیز کو دیکھ کر اس نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات نہیں آنے دیے تھے کہ وہ یہ جو چیز زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے۔ لیکن ان کتابوں سے بھری ہوئی اسٹڈی کو دیکھ کر وہ اپنے تاثرات چھپا نہیں پائی۔ اس وسیع و عریض ہال نما کمرے کے بیچوں بیچ 2 میزیں آپس میں کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں میزوں کے گرد بہت ساری کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کونے میں ایک الگ تھلگ سی میز پر کمپیوٹر اور اس سے جڑے دیگر تمام لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ وہ رشک اور حیرت سے اس اسٹڈی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر میں تو اسے یہی لگا تھا کہ یہاں دنیا زمانے کے ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں مطالعے کا بہت زیادہ شوق ہے، وہ اس کے تاثرات کو انجوائے کرتے ہوئے بولا۔ اس نے جواباً تائید کی اور نہ ہی تردید۔ چلو پھر تم بور تو نہیں ہوگی نا؟ جب تک بی بی نہیں اٹھ جاتی تم کتابیں پڑھو، اگر دل چاہے تو نیٹ سرفنگ بھی کر لینا۔ اس نے کمپیوٹر کی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا اسے اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ یہاں کتابیں بھی پڑھ سکتی ہے اور کمپیوٹر بھی استعمال کر سکتی ہے۔ وہ اسے خدا حافظ کہتا ہوا اسٹڈی سے باہر چلا گیا۔ ایمن کچھ دیر گھوم پھر کر چاروں طرف نظر آتی کتابوں کی طرف دیکھتی رہی، لیکن نہ ہی کسی کتاب کا نام پڑھ رہی تھی اور نہ ہی کوئی کتاب اس نے ہاتھ میں لی تھی۔ وہ بس یوں ہی وقت گزار رہی تھی۔ 10-15 منٹ بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ حیدر آفس جا چکا ہوگا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالے۔ کچھ دیر پہلے وہ حیدر مسعود کے سامنے جس طرح کی شرمندگی محسوس کر چکی تھی، اب اس شرمندگی سے بی بی کے سامنے نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ اس کو تیار ہونے کا، کپڑے بدلنے کا، بال بنانے کا دل چاہ رہا تھا یا نہیں، اس بات کو ذہن سے نکال کر اسے اپنا حلیہ درست کرنا تھا۔ بہت زیادہ قیمتی اور شاندار ملبوسات اس کے پاس نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے ہی کوئی بہتر لباس تو زیب تن کر ہی سکتی تھی۔ اس نے اپنے ریڈ کلر کی کاٹن کی قمیض نکالی، پھر اس پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس تھے، ساتھ کاٹن کا سفید رنگ کا کلف لگا دوپٹہ اور شلوار۔ وہ کپڑے ہاتھ میں لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اسے یہاں اس طرح رہنا ہے کہ اس کے میزبان ان کے مہمان ہونے پر کوفت محسوس نہ کریں۔ وہ اپنے حلیے سے توفیق کمال کی بیٹی لگے، یہ اس کی خواہش نہیں تھی، لیکن یہ اس کے باپ کی عزت کا سوال تھا، اور جب وہ باپ اس کے پاس کراچی آ گئی تھی تو پھر اس کی عزت کا خیال بھی رکھنا تھا۔
توفیق کمال نے اس کی ماں کو اسی لیے تو چھوڑا تھا کیونکہ وہ اس جیسی شاندار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد کے ساتھ جچتی نہیں تھی۔ اسے سوسائٹی میں موو کرنا نہیں آتا تھا، اسے اچھی طرح گفتگو کرنی نہیں آتی تھی، اسے اچھی طرح تیار ہونا اور پہننا اوڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح اس کے باپ نے اس کی ماں کو اس کی جہالت اور کم علمی اور مینر سے ناواقفیت کی بنا پر رد کر دیا تھا، ایسے ہی اسے بھی رد کر دے۔ وہ رد نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے توفیق کمال سے محبت تھی، بلکہ صرف اس لیے کہ اسے اس شخص کے علاوہ اب اس کے پاس زندگی میں کوئی جائے پناہ ہی نہیں رہی تھی۔ آج صرف ایک دن کے اندر اندر اس نے یہ حقیقت پسندی سے ساری صورتحال کا جائزہ لے ڈالا تھا، اور حقیقت چاہے جتنی بھی تلخ تھی لیکن وہ حقیقت تھی، اور ایمن کو اسے قبول کرنا تھا۔ وہ امپورٹنٹ شیمپو شاید اس کی آنکھوں میں چلا گیا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں سے اتنی روانگی سے آنسو بہہ رہے تھے، ورنہ رونے والی تو ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ نہانے کے بعد اس نے اچھی طرح خود پر پاؤڈر اسپرے کیا، ٹیلکم پاؤڈر استعمال کیا، اپنے بالوں کو اچھی طرح سے شیمپو کیا اور خوب دیر تک برش بھی کیا۔ دوپٹہ شانوں پر ڈال کر اس نے خود کو قد آدم آئینے میں دیکھا۔ کیا اب وہ توفیق کمال کی بیٹی لگ رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال پوچھا۔ اسے بڑا مایوس کن جواب حاصل ہوا۔ وہ اب بھی توفیق کمال کی بیٹی نہیں لگ رہی تھی، وہ اس طرح خوبصورت نہیں تھی، وہ اس کی طرح غیر معمولی شخصیت کی مالک نہیں تھی، وہ اپنی ماں جیسی تھی، بالکل عام سی زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے دل میں یہ خواہش ابھری تھی کہ کاش وہ اپنے باپ جیسی حسین ہوتی۔ اس کی ماں نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ توفیق کمال کو خوبصورتی اور ذہانت متاثر کرتی ہے، وہ خود بھی خوبصورت اور ذہین ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے گرد موجود سب لوگ اسی کی طرح خوبصورت اور ذہین ہوں۔ وہ اپنے معیار سے کم تر چیزوں پر سمجھوتا کر لینے والوں میں سے نہیں تھا، اور ایمن اس کے معیار پر کیوں پورا اتر سکتی تھی؟ وہ اپنے شوق کو کسی نہ کسی طرح پورا کر لیا کرتی تھی۔ پھر جب امی بیمار پڑیں اور گھر کا سارا بوجھ مکمل طور پر اس کے کندھوں پر آ پڑا تو وہ اپنے اس شوق کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ آج کتنے عرصے کے بعد اسے فرصت سے بیٹھ کر کچھ پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ آج اسے اس کی پسند کا ماحول میسر تھا، آج ڈھیر ساری کتابیں تھیں، سکون تھا، خاموشی تھی، وہ جتنا مرضی پڑھ سکتی تھی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ سکون سے بیٹھ کر کتاب پڑھنے والی اس کی یہ خواہش اسے تکلیف دہ انداز میں پوری ہونے والی ہے۔ بی بی کو اسٹڈی میں آتا دیکھ کر اس نے کتاب بند کر دی اور جلدی سے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے باغور اسے دیکھا۔ کل والی ابتر حالت کے مقابلے میں اس وقت وہ خاصی بہتر لگ رہی تھی۔ اس وقت انہیں اس کے چہرے پر وحشت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے جمیلہ نے بتایا کہ تم اسٹڈی میں ہو، میں نے سوچا تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھ لوں۔ رات تو بغیر کھانا کھائے سو گئی تھی، اب بتاؤ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ قصداً تھوڑا سا مسکرائی۔ جاری ہے ابھی